بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الاول باب الدعوت الی اللہ تعالی و الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت کا باب، یہ پہلا باب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام اجمعین کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا۔ احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و الی الصحابۃ رضی اللہ عنہم من کل شیء، کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھا صحابہ کرام کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھا، اور ان کے دل میں اس بات کی زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ہدایت پر آ جائیں، اور اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ بڑی تڑپ تھی، اور اللہ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہو جائیں۔ وَيَدْخُلُوا فِي دِينِ اللَّهِ وَيَنْغَمِسُوا فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تمام لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اور تمام لوگ اللہ کی رحمت میں غوطہ کھانے لگیں۔ وَكَيْفَ كَانَ سَعْيُهُمْ فِي ذَلِكَ لِإِيصَالِ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ حُبُّ الدَّعْوَةِ وَالشَّغَفُ بِهَا، دعوت کے ذریعے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیسی زبردست کوشش کرتے تھے۔ صحابہ اکرام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تڑپ تھی کہ دعوت کے ذریعے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیسی زبردست کوشش کرتے تھے۔ حرص النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ایمان جمیع الناس، آپ علیہ السلام کا حرص ہونا تمام لوگوں کو ایمان پر جمع کرنے کے بارے میں بڑا حریص ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کہ ان میں سے بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں۔ وَنَحْوِ هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحرص ان یؤمن جمیع الناس ویبایعون علی الہدی، کہ ان میں سے بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں۔ اور اس جیسی قرآن آیت کے بارے میں فرمایا، یہ قرآن کریم کی آیت پیچھے آئی ہے کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کہ ان میں سے بعض بدبخت اور بعض نیک بخت ہیں، بعض لوگ تو برے ہیں اور بعض لوگ نیک ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ تڑپ ہوا کرتی تھی کہ تمام لوگ ایمان لے کر آ جائیں۔ بڑی تڑپ تھی کہ یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ فلاں آدمی برا کرنے لگ جائے، کہ ہمیشہ ہر آدمی کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھلائی سوچتی تھی کہ یہ آدمی بھلا کام کرنے لگ جائے، نیک کام کرنے لگ جائے، ایمان کو قبول کر لے، بے ایمان نہ رہے، دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے، زندگی جیوے تو ایمان کے ساتھ جیوے، اللہ کو ایک ماننے والا ہو اور رسول کو اللہ کا نبی ماننے والا ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی تڑپ تھی۔ وَيُبَايِعُونَهُ عَلَى الْهُدَىٰ، اور ہدایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والے ہو جائیں، ہدایت پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیعت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کی یہ بے قراری دیکھ کر فَأَخْبَرَهُ اللَّهُ، آپ علیہ السلام کی یہ بے قراری دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ لَهُ مِنَ اللَّهِ السَّعَادَةُ فِي الذِّكْرِ الْأَوَّلِ، کہ آپ علیہ السلام کی یہ بے قراری دیکھ کر اللہ عز و جل نے آپ کو یہ بتایا کہ صرف وہی انسان ایمان لائیں گے جس کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ایمان لانے کی سعادت لکھی جا چکی ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر دی کہ صرف وہی لوگ ایمان لے کر آئیں گے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ایمان کی سعادت لکھی جا چکی ہو، اس کے لیے ایمان لکھ دیا ہو۔ وَلَا يَضِلُّ إِلَّا مَنْ سَبَقَ لَهُ مِنَ اللَّهِ الشَّقَاءُ فِي الذِّكْرِ الْأَوَّلِ، اور گمراہ وہی لوگ ہوگا جس کے لیے لوح محفوظ میں بدبختی لکھ دی گئی ہو کہ یہ برا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ ایمان لے کر آئے گا، یہ ایمان لے کر نہیں آئے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم قال اللہ عز وجل لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ شاید آپ اپنا آپ کو ہلاک کر نہ ڈالیں۔ کس بات کی وجہ سے ہلاک کر نہ ڈالیں؟ اس بات کی وجہ سے کہ یہ لوگ یقین نہ رکھیں، ایمان نہ لے کر آویں، اور یہ لوگ ایمان نہ لے کر آویں اور آپ اپنا آپ کو مار ڈالیں۔ اتنی فکر تھی آپ کو، اتنی تڑپ تھی، اتنی حرص تھی کہ تمام لوگ ایمان لے کر آ جائیں، تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، خدا کو ماننے والے ہو جائیں، تمام ادیان کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، فظلت اعناقهم لها خاضعین، اور پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی جھکی رہ جائیں، کوئی نشانی اتار دیں۔ تو یہ تسلی دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعوت کے پیغام کو لے کر اٹھے، دعوت کا آغاز کیا اور دعوت تبلیغ کا آغاز کیا، توحید کے متعلق لوگوں کو سمجھایا، تو جس وقت ابو طالب بیمار تھے، لما مریض ابو طالب، کہ جب ابو طالب بیمار تھے تو ان کے پاس قریش کا ایک لشکر آیا، قریش کے لوگ آئے، دخل علیہ رہط من قریش فیہم ابو جہل، تو اس قریش کے جتھے میں، اس قریش کے لوگوں میں ابو جہل بھی تھا، ابو جہل بھی تھا۔ فقالوا ان ابن اخیک یجتمع آلہتنا ویفعل ویفعل ویقول ویقول، ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب، جو تیرا بھتیجا ہے، تیرا بھائی کا جو لڑکا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے، یوں کرتا ہے اور یوں کہتا ہے، گالیں دیتا ہے ہمارے معبودوں کو۔ آپ ایک کام کریں، فلو بعثت الیہ فنہیتہ فبعث الیہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اپنے بھتیجے کی طرف ایک شخص کو بھیج کر ان کو بلا کر لاوے، ان کو بلاؤ، ایک آدمی کو ان کی طرف بھیجو تاکہ وہ آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہو گئے اور موجود ہو گئے۔ فدخل البیت، اور گھر میں داخل ہوئے، وبینہم وبین ابی طالب قدر مجلس رجل، تو ان کے درمیان اور ابو طالب کے درمیان ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی، ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی، ابو طالب کے پاس میں بیٹھنے کی جگہ تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس ابو جہل نے دیکھا اور اس جگہ کو دیکھا تو یہ گھبرا گیا۔ کیوں گھبرایا؟ گھبرانے کی وجہ کیا ہوئی؟ گھبرانے کی وجہ یہ ہوئی کہ لعنہ اللہ، کہ اللہ کی اس پہ لعنت ہو، ان جلس الی جنب ابی طالب ان یکون ارق له علیہ، کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابو طالب کے برابر میں بیٹھ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب کے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا ہو جائے۔ جب آدمی کسی قریب بیٹھتا ہے تو اس کے لیے نرمی آ جاتی دل میں، دل پسیج جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو اس خوف کی وجہ سے یہ گھبرا گئے، اور پھر اس خوف کی وجہ سے انہوں نے چھلانگ لگائی اس جگہ کے لیے۔ حدیث مبارک کہہ رہے فوثب فجلس فی ذلک المجلس، کہ اس ابو جہل نے چھلانگ لگائی وہاں بیٹھنے کے لیے اور یہ بیٹھ گیا۔ ولم یجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس قرب عمہ فجلس عند الباب، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو طالب کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں پائی تو پھر کہاں بیٹھے؟ عند الباب، دروازے کے پاس بیٹھ گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ فقال له ابو طالب ای ابن اخی، ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، تیری قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ شکایت کر رہے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ آپ ان کے معبودوں کو گالی گفتار دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں اور یوں ہی کہتے ہیں۔ قال واکثروا علیہ من القول، تمام لوگ بول اٹھے، بولنا شروع کر دی، تماموں نے، جتنے لوگ موجود تھے سب نے بولنا شروع کر دیا، کچھ کے کچھ بولنا شروع کر دیا۔ وتکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو شروع فرمائی۔ فقال یا عمی، اور کہا اے میرے چچا، انی اریدہم علی کلمۃ واحدۃ یقولونہا تدین لہم بہا العرب وتؤدی الیہم بہا العجم الجزیہ۔ میری خواہش اور میرا ارادہ صرف ایک ہی ارادہ اور ایک خواہش اور یہ ہے کہ ایک کلمہ گو ہو جائیں، ایک کلمے کو پڑھنے والے ہو جائیں، صرف ایک کلمہ پڑھ لے جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ لوگ اس کلمے کو پڑھ لیں گے تو تمام عرب اور تمام عجم ان کے لیے جزیہ دینا شروع کر دیں گے اور تمام عرب ان کا ماتحت ہو جائے گا، یہ حکمراں بن جائیں گے، صرف ایک کلمے پر جمع ہو جائیں۔ ففزعوا لکلمتہ ولقولہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے سن کر وہ جوش ماننے لگے اور گھبرا گئے اور اس بات کی توقع کرنے لگے۔ فقال قوم، تو تمام قوم نے کہا، کلمۃ واحدۃ، کہ تیرے قسم خدا کی، تیرے ماں باپ کی قسم، ایک کلمہ کیا، ہم تو 100 کلمے پڑھنے کے لیے ایسے تیار ہیں، آپ ایک کلمے کی بات کرتے ہو، ہم تو ایسے 10ویں کلمے پڑھ دیں گے، بتاؤ کون سا کلمہ ہے وہ۔ فقالو، تمام لوگوں نے کہا، وما ہی، وہ کون سا کلمہ بتاؤ ہمارے لیے۔ ادھر پھر ابو طالب نے کہا، وقال ابو طالب وایو کلمۃ ہی یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے بتائیے وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایک کلمہ پڑھ لیں، یہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ تیرے باپ کی قسم ہم 10ویں کلمہ پڑھ لیں گے، ایک کلمہ کیا پڑھیں گے، ہم 10 کلمہ پڑھ لیں گے ایسے، بتائیے میرے بھتیجے وہ کلمہ کون سا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ فقاموا فزعین ینفضون ثیابہم وہم یقولون، تو تمام کے لوگ، جتنے لوگ تھے وہاں پر، تمام کے تمام کھڑے ہو گئے غصے کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے، اور اپنے اپنے کپڑے جھاڑنے لگے اور کہنے لگے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا ہم ایک معبود کو مانیں تمام معبودوں کو چھوڑ کر؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک معبود کا ہم کیسے اقرار کر سکتے ہیں تمام معبودوں کو چھوڑ کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس جگہ یہ آیت اتری، اور یہ آیت بل لما یذوقوا عذاب تک اتری، اسی جگہ پر یہ آیت اتری۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگ کس طرح دعوت دیا کرتے تھے۔ Yeah.